میرے عزیزوں، آج آپ کے اترنے کو لے کر دنیا اگر کشمکش میں مبتلا ہے، خوف کھانے لگ جائے، ڈر کر کے منہ بسورنے لگ جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، دو طرح کا، نفرت سے نہیں۔ اگر تمہارے اخلاق کو دیکھ کر آج بھی لوگ حضور کی محبت میں فدا ہونے کو تیار ہیں، قریب آنے کو تیار ہیں، تو اے نوجوانوں بتاؤ کیا ایسے اخلاق اپنانا اچھا نہیں ہے؟ آج بھی تم اگر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے تھرکنے والے، مجرا کرنے والے ان گنڈوں کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہو جن کا انجام سوائے جہنم کے کیا ہے، جنہوں نے پوری دنیا کو اس غلاظت کے ڈھیر پر لا کر رکھ چھوڑا ہے جہاں اخلاق اور حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی، اور ہمارا نوجوان ان کے پیچھے بھاگتا ہے، میں اس کا فین، میں اس کا فین۔ نہیں میرے عزیزو، اے سنیو، تم ان دنیا کے کتوں کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ تمہارا اور ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ایک ہی ہے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ نعرے تکبیر، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ توجہ میرے عزیزو، خوف اور ڈر اس قوم کے اندر آتا ہے جس کو یہ احساس ہونے لگ جائے کہ ہم کسی چور قوم سے وابستہ ہیں، یا جو خفیہ طریقے سے چوری کر رہی ہو اسے خوف میں جینا چاہیے۔ جس قوم کو یہ یقین ہے کہ میرا دین سچا، میرا خدا سچا، میرا رسول سچا، ہمارا قرآن سچا، اسے ڈر اور سہم کر جینے کی ضرورت کیا ہے؟ نہ ہی تم کسی چور قوم سے وابستہ ہو، نہ ہی خفیہ چوری کرتے ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے ایمان کا سودا نہ کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی۔ اور ایمان والا کہتے کسے؟ ایمان والا کون ہے؟ یہ میرے رسول سے پوچھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی پکا مومن نہیں ہو سکتا، پورا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ حضور نے فرمایا جب ویسا ایمان آ جائے تو ویسی مدد بھی آئے گی کہ 313 نکلو گے تو 5000 فرشتوں کی جماعت بھی آ جائے۔ ویسا ایمان ہو تو 400 کی تعداد میں نکل کر دریائے دجلہ میں گھوڑے بھی ڈال دو تو اللہ راستے پیدا کر دے۔ وہ ایمان ہو افریقہ کے جنگلوں میں بربر قوم کے پاس بھی جاؤ تو اللہ ان کے دلوں کو بھی موم کر کے تمہاری غلامی میں ڈال دیتا ہے۔ ویسا ایمان ہو تو پھر اپنی کشتیاں جلا کر اسپین میں پرچم اسلام لہراؤ، اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہاں ہم پوچھتے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تم بستروں پر فجر میں نماز قضا کر کے سوتے رہو اور اللہ کی مدد پوچھو گے؟ تم بازاروں میں اپنے مزدوری اور اپنے کاموں میں اتنا محو عمل ہو کہ مؤذن پکارتا پکارتا بوڑھا ہو گیا، مسجدیں ویران ہو گئیں، تم سے مسجدوں کی صفیں بھر نہ سکی، اور جب آفت آئے تم کہتے ہو اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہمیں تو دن بھر میں صرف 1 گھنٹے کے لیے بلایا گیا تھا، 5 وقت کی نمازیں کل جوڑو تو 1 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا۔ ہم 24 گھنٹوں میں اللہ کی بارگاہ میں 1 گھنٹہ آنے کو تیار نہیں تھے، تو پھر کس مدد کے انتظار میں رہتے ہیں؟ کون سے مدد کی بات؟ اور حضور کے اخلاق تمہیں کیوں برے لگتے ہیں؟ حضور کی سنتیں تمہیں کیوں بری لگتی ہیں؟ تم حضور سے پیار کرتے ہو تو بے خوف ہو کر حضور کی سنتوں پر جینا شروع کرو۔ دنیا اگر چوٹی رکھنے میں شرم نہیں کرتی تو تمہیں حضور کی داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ لوگوں کو چوڑیاں پہننے اور بالیاں پہننے میں شرم نہیں آتی، تمہیں ٹوپی اور عمامہ پہننے میں کیوں شرم آئے؟ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو اگر تم زندہ نہ کرو گے تو پھر کیا کیڑے مکوڑوں سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری مدد کریں؟ بات صرف اتنی ہے کہ تم سمجھ نہیں پا رہے ہیں
جن کے ہم غلام ہیں ان کی غلامی پوری کریں، جن کا ہم نام لیتے ہیں ان کی زندگی کو دل و جان سے اپنائیں، پھر دیکھیں تمہاری بات میں اور تمہارے کام میں برابری ہو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں پورے مجمع سے، آپ جب یہ نعرہ لگایا جائے اسلام زندہ باد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ کہتے ہیں نا اسلام 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 زندہ باد، جب آپ دل سے کہتے ہیں تو مجھے یہ بتاؤ یہ اسلام تمہیں اپنے گھروں میں کیوں نہیں پسند؟ تمہاری بیویوں پر بھی اسلام پسند کرو، تمہاری بیٹیوں پر بھی اسلام پسند کرو، تمہارے بیٹوں پر بھی اسلام پسند کرو، تمہاری شادیوں میں اسلام کہاں ہے؟ اسلام صرف سڑکوں پر آ کر زندہ باد کہنے کے لیے نہیں، اپنے گھروں میں بھی اسلام کو پسند کرو۔